بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 4 البقرہ آیات 91 اور 92، صفحہ 13 اشارہ سی، یعنی سبق نمبر 13C یا 13C۔ یاد رکھیے ہم نے ہر پارے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور یہ جو ہے ربع، نصف، ثلاثہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور تیسرا پارہ ہم اس کورس میں کر رہے ہیں جس میں صفحات ہیں 11 سے 15، اور ان صفحات کو ہم دائیں ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں۔ ہم نے 11 اور 12 یہ 2 صفحے پڑھ لیے۔ 11ویں صفحے کے اشارات تھے جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، اور میثاق بنی اسرائیل، یا مختصر جاہل چند دن، قاعدہ میثاق۔ اور اس کو لنک کرنے کے لیے جملہ ہم یاد رکھ رہے ہیں۔ جاہل سمجھتے ہیں، علماء بھی سمجھتے ہیں، لیکن سمجھتے تھے ان کے، لیکن جو ہے یہ جوڑنے کے لیے مفہوم جو ہے قریب تر ہے کہ جاہل سمجھتے ہیں کہ آگ صرف چند دن، قاعدہ اور میثاق کو بھول کر۔ دوسرا صفحہ ہے میثاق خون، قتل و اخراج، باز کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور رسولوں سے سلوک۔ تو اس کو بھی ہم مختصر کہہ سکتے ہیں کہ میثاق خون کے بعد بھی قتل و اخراج، باز کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد بھی علم۔ تو یہاں پر جو اشارات کو جوڑا گیا ہے، قریب تر مطلب عام بیکار کنیکشن کے بجائے اسلام یا قرآن کے مفہوم سے قریب تر ہے، لیکن ایگزیکٹ تو جو ہے وہ قرآن میں دیکھنا پڑے گا۔ جب جاہل کا آپ کے ذہن میں ورڈ آئے اس صفحے پر تو یاد آنا چاہیے کہ یہاں پر ان جاہلوں کا ذکر ہے جو کتاب نہیں پڑھتے وغیرہ۔ 13واں صفحہ لیتے ہیں اب ہم۔ اس کے اشارات ہیں کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق یعنی میثاق طور، میثاق جو طور اٹھا کر لیا گیا تھا اس کو یاد رکھو۔ تو اس کو کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر، یا انکار، برا سودا، ایمان و طور، انکار، برا سودا، ایمان و طور، اور اس کو جوڑیں گے ہم۔ کتاب کا انکار برا سودا ہے، ایمان لاؤ اور میثاق یاد رکھو، یا میثاق طور یاد رکھو، علم۔ اب ہم لیتے ہیں تیسرا اشارہ ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال چیک کرنا چاہیے۔ اس کے اسباق ہیں اس اشارے کے۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ان پر تورات میں نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دعوے میں سچے نہ ہونے کو ظاہر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اگر تم تورات کے سچے ماننے والے ہوتے تو نبیوں کو قتل نہیں کرتے اور نہ ہی کسی بچھڑے کی عبادت کرتے۔ نئے الفاظ ہیں اس میں 01100، یعنی وہی بات کہ ہر لائن میں تقریباً ایک نیا لفظ ہے اوورال۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے الفاظ کے معنی کو یاد رکھنے کے لیے اشارات و فقروں کا استعمال کیا ہے، اور گرامر میں TPI اور عربی بول چال، علم۔ اب ہم لیتے ہیں آیت کا ٹکڑا اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، اور وہ انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے، حالانکہ وہ حق ہے، تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے۔ وَإِذَا، اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، قیلا کا مطلب ہے کہا گیا، لیکن اذا کے بعد جب آئے گا تو وہ مضارع بن جائے گا۔ وَإِذَا قیلا، اور جب کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمینو ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزلہ یہ بھی پیسیو وائس ہے، انزلہ اس نے اتارا، انزلہ اتارا گیا،
تو بیما انزلا اس پر جو اتارا گیا، علینا ہم پر، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، یعنی ہم صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں، بیما اس سے جو یا اس کا جو، وراءہ اس کے علاوہ ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَهُوَ حالانکہ وہ الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، اور وہ حق ہے تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے۔ تو کیا پوائنٹ یہاں پر آ رہا ہے؟ وہ کہتے تھے نؤمن بما انزل علینا، ہم تو صرف اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا۔ یعنی جب بنی اسرائیل کو قرآن پر ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تو وہ کہتے کہ ہم تو صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے سوا تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کو قرآن پر ایمان لانا چاہیے، کیونکہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وہ حق ہے تصدیق کرنے والا۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں علماء کے مطابق۔ نمبر ایک، تورات میں بتایا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور قرآن کا نزول اس بات کا ثبوت ہے کہ تورات سچی کتاب ہے۔ تو گویا آپ کا آنا اور قرآن کا نازل ہونا تورات کو کی تصدیق کر رہا ہے، تورات کو سچ کر رہا ہے۔ دوسرا اس کا معنی ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید تورات کے سچے ہونے کی تصدیق کرتا ہے، یعنی یہ بات کہتا ہے کہ تورات بھی اللہ ہی کی کتاب ہے۔ یاد رکھیے کہ تورات سے مراد وہ اصل کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، نہ کہ موجودہ تحریف شدہ کتاب۔ چلیے پریکٹس کیجئے۔ وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہم ان سے، آمنو تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو، انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، اور جب کہا جاتا ہے ان سے تم ایمان لاؤ اس پر جو نازل کیا اللہ نے، علم، قالو تو وہ کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو، انزلا نازل کیا گیا، علینا ہم پر، تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہم پر، علم۔ وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں، بما اس سے جو یا اس کا جو، وراءہ اس کے علاوہ ہے، اور وہ انکار کرتے ہیں اس سے جو اس کے علاوہ ہے، علم۔ وَهُوَ حالانکہ وہ، الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ حق ہے تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے، علم۔ آگے ٹکڑا لیتے ہیں آیت کا، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے سو کیوں تم قتل کرتے رہے نبیوں کو اللہ کے اس سے پہلے اگر تم ہو مؤمن۔ قل یعنی کہہ دیجئے، فَلِمَ یعنی سو، لما کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ نبیوں کو اللہ کے، من قبل اس سے پہلے، ان اگر، کنتم تم ہو، اگر تم ہو، مؤمنین مؤمن لوگ۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم واقعی تورات کے پر ایمان رکھنے والے ہو تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، کیوں تم قتل کرتے رہے نبیوں کو اللہ کے اس سے پہلے۔ تو یہاں قرآن عقیدے کے بارے میں ان کے کھوکھلے دعووں کو بے نقاب کر رہا ہے۔ انہوں نے پچھلے زمانوں میں اللہ کے نبیوں کو بھی قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہا ہے کہ کیا تمہارا ایمان کہتا ہے کہ تم نبیوں کو قتل کرو یا بچھڑے کی عبادت کرو؟ سچ تو یہ ہے کہ تم ظالموں میں سے ہو۔ ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث میں نقل کرتے ہیں کہ پھر اس شخص یعنی جبریل علیہ السلام نے کہا، مجھ کو بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ کس سے پوچھا انہوں نے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر،
اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اس بات پر ایمان لاؤ کہ تقدیر میں جو ہے برا اور اچھا سب اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ تو یہاں پر ایمان کے حوالے سے ہم نے ایک ایمان کی حدیث بیان کی ہے۔ چلیے ترجمہ کیجئے۔ قل کہہ دیجئے، فَلِمَ سو کیوں، تقتلون تم قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ نبیوں کو اللہ کے، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر تم ہو، مؤمنین مؤمن۔ کہہ دیجئے سو کیوں تم قتل کرتے رہے نبیوں کو اللہ کے اس سے پہلے اگر تم ہو مومن۔ علم۔ دوسری آیت لیتے ہیں اسی سبق کی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود، اس کے بعد یعنی ان کے آنے کے بعد، اور تم ظالم ہو۔ وَلَقَدْ، یعنی اور، البتہ، قد تحقیق، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یعنی یہاں پر تاکید پر تاکید ہے۔ جاءکم آئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، ثم اتخذتم پھر تم نے بنا لیا، اپنا لیا، العجل بچھڑے کو، یعنی کیا کر لیا، اس کو معبود بنا لیا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے حق میں سب سے بڑے محسن تھے، اس کے باوجود اسی وقت اور ان کی موجودگی میں اور فرعون سے نجات جیسا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے بچھڑے کی عبادت کی۔ استغفر اللہ۔ ترجمہ کیجئے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، یعنی آ گئے تمہارے پاس، موسیٰ علیہ السلام، بالبینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس، یعنی تمہارے پاس آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ۔ علم۔ ثم پھر، اتخذتم تم نے بنا لیا، العجل بچھڑے کو، یعنی معبود، تم نے بنا لیا بچھڑے کو، یعنی اپنا لیا، یعنی اس کو معبود بنا لیا، من بعدہ اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ظالم ہو، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود اس کے بعد، اور تم ظالم ہو، یعنی ان کی نشانیوں کے آنے کے بعد بھی۔ علم۔ الحمدللہ، اس سبق سے جو ہم کو اسباق ملتے ہیں وہ ہیں، یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ وہ صرف اسی پر ایمان لائیں گے جو ان پر تورات میں نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس دعوے میں سچے نہ ہونے کو ظاہر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اگر تم تورات کے سچے ماننے والے ہوتے تو نبیوں کو قتل نہیں کرتے اور نہ ہی کسی بچھڑے کی عبادت کرتے۔ ایک سیمپل کے طور پر ہم دعا کر سکتے ہیں، کئی دعائیں کی جا سکتی ہیں کہ اے اللہ، قرآن پر پختہ ایمان رکھنے میں اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے میں میری مدد فرما۔ اور پلان ایک ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں حق بات کو قبول کروں گا چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو۔ اب ہم آخری حصہ لیتے ہیں اسماء اور افعال کا۔ کچھ اسماء، انبیاء جمع ہے، سنگولر ہے نبی، اور دوسری جمع نبیون نبیین بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بینات، یہ ہے جمع اور سنگولر ہے بینہ، یعنی کھلی نشانی۔ العجل، عجل کہتے ہیں بچھڑے کو، اس کی جمع ہے عجول۔ جمع بتائیے، نبی، انبیاء، بینہ، بینات، عجل، عجول۔ پھر سے، نبی، انبیاء، بینہ، بینات، عجل، عجول۔ علم۔ اب ہم لیتے ہیں افعال 3 حروف والے صحت مند، یعنی فتح، نصر، ضرب، سمع جیسے۔ یکفرون، اشارہ کیجئے، یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، تو اس نے کفر کیا، کیا ہوگا؟ کفر، کفر یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر، یہ آپ کر چکے ہیں۔ علم۔ دوسرا ہے تقتلون، بتائیے اشارہ، تقتلون تم قتل کرتے ہو، ٹھیک ہے، تو اس نے قتل کیا، قتل، دہرائیے، قتل یقتل، اقتل
قتل يقتل اقتل قاتل مقتول قتل قاتل مقتول قتل. علم. ظالمون اشارہ کیجئے، بہت سمپل ہے. ظالمون ظلم کرنے والے، تو اس نے ظلم کیا ظلم، تو ظلم یظلم، اظلم ظالم مظلوم ظلم. یہ بہت سمپل ہے، آپ جانتے ہیں. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال جیسے وہب وعد قال زاد دعا ہدا، یا حمزہ والے افعال جیسے امر شاء، یا یکساں حروف والے افعال جیسے ظن ضل. قیلا بتائیے ٹی پی آئی. قیلا پیسو وائس ہے، کہا گیا، تو اس نے کہا کیا ہوگا قالا، یہ تو آپ جانتے ہیں. قال یقول قل، قائل مقول قول. علم. اس کے بعد ہے حق، بتائیے ٹی پی آئی اس کا. انٹرسٹنگ ہے یہ حق، حق رائٹ، سچ. تو سچ ہوا کیا ہوگا حق. دہرائیے حق یحق حق، حق یحق حق. حقیق ڈیش حق، حقیق ڈیش حق. علم. اس کے بعد ہے دوسرا کنتم، یہ تو بہت ہی آسان ہے. بتائیے ٹی پی آئی. کنتم تم ہو یا تم تھے. ان کنتم اگر تم ہو، کنتم تم تھے، کنتم تم تھے، تو وہ تھا کانا. کانا یکون کن، کائن ڈیش یا کائن مکون کون. علم. جاءکم 2 ہیں اس کے اندر اشارے. جاءکم بتائیے. جاء وہ پاس آیا، کم تمہارے. یہاں پر موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام پاس آئے. ریپیٹ کیجئے. جاء یجیء جی، جاء یجیء جی. جائن مجیء مجیء، جائن مجیء مجیء. علم. اب ہم لیتے ہیں مزید فی افعال. اس کے اندر حمزہ والے بھی شامل ہیں، صحیح بھی شامل ہیں، کمزور بھی اور حمزہ والے بھی. جیسے آمینو، اس کے اندر حمزہ ہے. آمینو اشارہ بتائیے. آمینو ایمان لاؤ، تو وہ ایمان لایا کیا ہوگا آمنہ. دہرائیے. آمنہ یؤمنو، آمن آمن یؤمن آمن. مؤمن مؤمن ایمان. مؤمن مؤمن ایمان. علم. انزلہ، انزلہ اس نے اتارا، یہ بھی آپ جانتے ہیں. انزلہ ینزلو، انزل منزل منزل انزال. علم. مصدق، مصدق اشارہ کیسا ہوگا مصدق تصدیق کرنے والا، تو اس نے تصدیق کی صدقہ. دہرائیے. صدق یصدق صدق. صدق یصدق صدق. مصدق مصدق تصدیق. مصدق مصدق تصدیق. علم. اتخذتم، تم جب بھی آئے تو سامنے اردو کا تو تم اسی کو یوز کیجیے. اتخذتم تم نے بنا لیا، تم نے اپنا لیا، تو اس نے بنایا اپنایا کیا ہوگا اتخذا. دہرائیے. اتخذا یتخذ اتخذ. اتخذ یتخذ اتخذ. متخذ متخذ اتخاذ. متخذ متخذ اتخاذ. علم. الحمدللہ. 7 ہوم ورک کو مت بھولیے، ویڈیو سے پڑھائیے یا آن لائن ٹیچر سے پڑھیے. بہترین یہ کہ خود ٹیچر بنیے، اور ٹیچر ٹریننگ بھی آپ لے سکتے ہیں اس کے لیے understandquran.com پر. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.